سرکار دو عالم نور مجسم علیہ السلام نے اپنے اصحاب کی ایک جماعت کو ابو رافع نامی ایک خطرناک شخص کہ جو کہ اسلام کو بہت زیادہ تکلیف دیتا تھا، نقصان دیتا تھا اور بہت سارے پریشانیوں کا سبب بنتا تھا، اس کے قتل کے لیے سرکار دو عالم علیہ السلام نے ایک وفد بھیجا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ رحمت للعالمین ہوں اور حضور کا کبھی آپ سے پاسالار ہونا بھی آنکھوں سے دیکھا کریں کہ رحمت للعالمین ہے، سب پہ رحمت ہے، کافر و مرتد پہ بھی ہے رحمت رسول اللہ کی۔ لیکن جب اللہ نے چاہا، جب خدا نے حکم دیا تو سرکار دو عالم علیہ السلام کی جتنی جنگیں ہوئی ہیں وہ کافروں سے ہوئی ہیں۔ منافقوں کو تو بڑی دیر پاس رکھا گیا، وہ مسجد نبوی سے نکالنے کا واقعہ تو بڑی دیر بعد آیا ہے، وگرنہ یہ سارے حضور کی چادر کے نیچے ہی تھے۔ جنگاں کہنا نہ کیتیاں نبی پاک نے اللہ دے دشمنوں نال، آسان کرو کہ تے جڑا اللہ دا دشمن ہوئے کون ہوندا ہے؟ تو بات ختم ہوگی۔ بھئی حضور رحمت للعالمین ہے، اللہ کے دشمنوں سے حضور نے جنگیں کی ہیں، بات سمجھیے گا۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے یہ جو وفد بھیجا تھا، اس میں ایک صحابی رسول ہے جن کا نام نامی ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عتیق۔ یہ جو عتیق ہے اس کا سٹارٹ عین سے ہے اور آخر میں چھوٹا کاف ہے، قوف نہیں ہے۔ اگر عتیق ہوتا تو میں ایسے کہہ دیتا، ٹھیک ہو گیا جی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عتیق یہ صحابی رسول ہیں، تو ان کی سربراہی میں وہ قافلہ چلا ابو رافع کو قتل کرنے کے لیے۔ آپ کہتے ہیں کہ جب ہم پہنچے تو رات کا ٹائم تھا، تو ہم نے اسے سوتے ہوئے پا لیا۔ میں نے کہا بھی میں اکیلا اس کے لیے کافی ہوں، تو فکر نہ کرو، مکھی مچھر ہے ابھی مسل دوں گا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں گھر میں داخل ہوا اور میں نے ایک دو کمرے دیکھے، تو ایک کمرے میں نے اسے سوتا ہوا پایا، تو فرمایا سرکار دو عالم علیہ السلام کا چونکہ آرڈر تھا، تو جن کے آرڈر پہ دریا میں کود جاتے، پہاڑوں سے چھلانگے لگا دیتے، تو یہ تو معاملہ ہی بہت چھوٹا تھا۔ تو کہنے لگے کہ جیسے ہی میں نے اسے کمرے میں سویا ہوا پایا تو میں اس کی چارپائی کے قریب گیا۔ قریب جا کر میں نے اللہ اکبر تکبیر اللہ اکبر یہ بلند کی اور تلوار اس کے پیٹ پہ رکھ کے زور لگایا، تو وہ چارپائی کے نیچے سے نکل کے زمین پہ جا لگی۔ اس کی دو چار چیخیں نکلی، وہ تڑپا پھڑکا، پھر نار ہو گیا۔ جہاں کی مٹی وہاں جا لگی۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے جب یقین ہو گیا کہ یہ پھر نار ہو چکا ہے، مر چکا ہے، تو میرے باقی بھائی جو تھے تو وہ باہر تھے، میرا ویٹ کر رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ چونکہ اندھیری رات تھی، میں نے کمروں کے دروازے کھولے تاکہ کمرے میں روشنی ہو۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں باہر کا رستہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا دروازے تک جا پہنچا، تو دروازے کے ساتھ میں نے دیکھا کہ ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے۔ تو پھر میں نے یہ سوچا کہ دروازے کو کھول کے جاؤں، میرے دل میں ویسے ہی آیا کہ یہ سیڑھی لگی ہوئی ہے تو میں اس سیڑھی کے ذریعے باہر جاؤں۔ کہتے ہیں میں نے سیڑھی پہ پاؤں رکھا، ابھی 2-3 سٹیپ میں چڑھا تھا کہ میرا پاؤں پھسل گیا۔ جیسے میرا پاؤں پھسلا میں نیچے گر گیا اور میری پنڈلی ٹوٹ گئی۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا امامہ کھولا۔ اب یہ لفظ بھی آپ کو شاید عجیب لگ رہے ہوں گے، میں نے اپنا ازی ایتھے پگڑیاں بنن تو نٹھتے ہیں، امامہ رسول پاک کی سنت ہے، اسے بھاگتے ہیں۔ صحابہ کا عالم دیکھو، جنگ کر رہے ہیں، امامہ باندھ کے جنگیں کر رہے ہیں۔ تو کہتے میں نے اپنا امامہ کھولا اور اپنی پنڈلی باندھ لی۔ کہتے پنڈلی باندھ کے جب میں باہر نکلا تو میں لنگڑا رہا تھا، تو باقی یار پوچھنے لگے، او عبداللہ کیا ہوا تجھے؟ یا عبد اللہ کیا ہوا تجھے؟ میں نے اس طرح بتایا کہ یار میں سیڑھی چڑھنے لگا تھا واپسی پہ، تو میری جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ پنڈلی ٹوٹ گئی ہے، ہڈی ٹوٹ گئی ہے، تو باقی اپنا کام میں نے کر لیا ہے۔ ابو رافع کو میں نے فنار کر دیا، جو سرکار دو عالم نے ڈیوٹی لگائی تھی نا وہ میں نے پوری کر دی۔ کہتے ہیں پھر ہم سواری پہ سوار ہوئے، سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ جو آپ نے آرڈر صادر فرمایا تھا وہ ہو چکا۔ آقا کریم علیہ السلام نے خوشی کا اظہار کیا۔ کہتے ہیں کہ میں تھوڑا تھوڑا اپنے چہرے پہ، جیسے تکلیف زدہ انسان ہوتا ہے تو اس کے چہرے پہ آثار ہوتے، تو کہتے ہیں میں اس طریقے سے چہرہ بنا رہا تھا تو میرے آقا نے فرمایا، عبداللہ کیا ہوا ہے؟ آج کہ یا رسول اللہ پنڈلی ٹوٹ گئی ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں اگر پنڈلی ٹوٹے تو یہ جوڑنے کا کام کس کا تھا؟ کسی جراح کا؟ بولیے۔ اچھا چلیں آپ اس ٹاپک کو بھی چھوڑ دیں، ایک آسان بات ڈھونڈ لیتے ہیں۔ حضور سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جو توحید کی تعلیم دی ہے، سرکار دو عالم سے بڑھ کے کوئی توحید کی تعلیم دے سکتا؟ 100% ہے نا۔ اچھا اب سنیے گا، اب جب پنڈلی ٹوٹنے کی بات ہوئی تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے آگے جو کیا وہ سننے کے قابل ہے۔ حضور نے کسی جراح کا پتہ نہیں دیا،
کسی طبیب کا پتہ نہیں دیا بلکہ کرم فرمایا، فرمایا ذرا اپنی پنڈلی ہمارے سامنے لٹا دو۔ آپ کہتے ہیں مجھے شرم آئی کہ میں آقا کریم کے سامنے اپنی ٹانگ ایسے کھولوں، تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا کہ جھجکو نہیں، اپنی ٹانگ کھول دو۔ کہتے ہیں میں نے ٹانگ بچھا دی، میرے آقا کریم علیہ السلام نے کچھ نہ کیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی پڑھنے والی اس حدیث میں کوئی بات نہیں آئی، نہ ہی اپنے منہ مبارک سے کچھ ادا کیا۔ یہ جملے سننے والے ہیں بھائی، سننے والے ہیں۔ بعض کہتے ہیں جی صرف دعائیں تھیں، تصرف نہیں تھا، حضور نے وہ کام کیا جو صرف سرکار مدینہ کر سکتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں پڑھا، نہ کلام پڑھا نہ کچھ، اپنا دست مبارک عبداللہ بن عتیق کی ایسے ٹانگ پہ پھیر دیا۔ کہتے ہیں ہاتھ ادھر سے ادھر آیا، مجھے اچانک انرجی اور طاقت کا احساس ہوا، تو فرمایا عبداللہ ذرا ٹیسٹ کر لو کہ ٹانگ جڑ گئی ہے۔ عبداللہ کہتے میں اٹھ کے کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے میں چلا، اور میرے آقا کریم علیہ السلام مسکرا کے مجھے دیکھ رہے تھے، اور سب صحابہ مرحبا مرحبا کہہ رہے تھے۔ اللہ پہ یقین صحابہ سے زیادہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ آج بھی جب ہمیں کسی مدد کی ضرورت پڑے ہمیں سب سے پہلے یا اللہ کہنا چاہیے۔ مسئلہ سن لیں ذرا، اگر دل یا رسول اللہ کہنے کو کہے تو بھی کہہ لیں، اس سے آگے بڑھنے کو کہیں تو بھی چل لیں، لیکن سب سے بنیادی بات ہر مشکل میں پہلے یا اللہ، اے اللہ تو مدد فرما، اے اللہ کرم فرما۔ لیکن اگر دل سوئے مدینہ بھی چلا جائے تو کوئی حرج، ہم اللہ کا رسول مانتے ہوئے اپنے آقا کی مدد کے قائل ہیں۔ تو اس بات کو ذرا ذہن میں رکھیے گا بھئی، صحابی نے جب کہا کہ میری ٹانگ ٹوٹی تو وہ حضور کی بارگاہ اقدس میں جب حضور نے فرمایا ٹانگ آگے کرو تو انہوں نے نہ تو حیرانی پریشانی کا اظہار کیا، نہ کہا یا رسول اللہ تانوں یہ طاقت کتوں مل سکتی، یہ تو جرا دا کام ہے تسی کی کرن لگے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ انہیں پتا تھا یہاں وہ ہوتا ہے جو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، انہونیاں ہوتی ہیں۔ آج دریائے کرم جوش پہ ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے بعض صحابہ کے امتحان لیے اور بعض کو نوازا، اور جس کا امتحان لیا اس نے آگے سے چوں نہیں کی، یہ بھی ذرا سنیے گا۔